وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ایک فائل میں سر دیے مکمل طور پہ اس میں غرق، اور پھر اس نے فائل زور سے پٹخ دی۔ کیا یہ ہے تمہارا بیسٹ ورک؟ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ پروجیکٹ ایک پروفیشنل مینیجر نے نہیں بلکہ پرائمری اسکول کے چھوٹے سے بچے نے بنایا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے مینیجر ہو۔ سامنے کھڑا رشید سر جھکائے اپنے کھڑوس باس کی ڈانٹ سن رہا تھا اور ہضم کر رہا تھا۔ سر، آپ کو جو بھی خامی اس میں نظر آ رہی ہے آپ ہائی لائٹ کر دیں، مگر اس طرح پرائمری اسکول کے بچے کے ساتھ کمپیریزن کر کے میری انسلٹ تو نہ کریں۔ وہ من آیا تو اورنگزیب کے غصے کو اور بھی شے ملی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نئے سرے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ مجھے آج رات تک یہ فائل بالکل پرفیکٹ اور کمپلیٹ چاہیے، ورنہ کل سے اپنی سڑی ہوئی شکل میرے سامنے لے کے مت آنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ فائل تقریباً اس کی طرف اچھالتے ہوئے تخلیہ کے انداز میں بولا تو رشید جلدی سے فائل لیے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ اپنے باس کو نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز چکا تھا۔ نہ جانے عالمگیر صاحب جاتے وقت اس نمونے کو ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ ایسے لوگوں کی بھلا اس امن بھری دنیا میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اب اسے اس پروجیکٹ کو پھر سے بنانا تھا اور وقت بہت کم تھا۔ پہلے ہی وہ رات بھر جاگتا رہا تھا، آج کی رات پھر سے نیند کی قربانی دینا پڑے گی۔ اورنگزیب اپنے آفس میں ابھی بھی تنے اعصاب لیے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے انٹرکام پہ ریسیپشنسٹ کو کال کی۔ لیلا کاشان ابھی تک نہیں آیا آفس، صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا تو ریسیپشنسٹ محتاط سے لہجے میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی، جس سے اورنگزیب کی رگیں مزید تن گئیں۔ اسے کال کرو، کہو کہ 10 منٹ میں اگر وہ آفس نہ آیا تو میں اسے ہر اثاثے سے آگ کر دوں گا، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ سارا غصہ اس پہ نکال کے اس نے فون زور سے کریڈل پہ پٹکا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکا کب بڑا ہوگا، ضرور کسی نئی محبوبہ کی باہوں میں جھول رہا ہوگا۔ اس کے تو میں سارے کریڈٹس بلاک کرواتا ہوں۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ جو بات فون پہ بتائی گئی وہ اورنگزیب کے جسم کا سارا خون چہرے پہ لے آئی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تم سب؟ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کے جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فون پٹختا ہوا اٹھا، جلدی سے اپنا کوٹ پہنا اور افراتفری میں باہر نکلا۔ اس بلڈنگ کے سارے ورکرز چوکنا ہو کے اس کے احترام میں اٹھ گئے۔ اپنے باس کو پریشان دیکھ کے وہ بھی تشویش میں آ گئے، مگر کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈرائیور اسے دیکھ کے چوکنا ہوا، جلدی سے اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا، خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عبداللہ ہاسپٹل جلدی۔ وہ بس اتنا ہی بولا کہ ڈرائیور نے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ یقیناً آج پھر صاحب جی کے چھوٹے بھائی نے کوئی گل کھلایا ہوگا، وہ ذہن میں سوچ کے رہ گیا۔ تقریباً 20 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھ کے ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ ایمرجنسی سے باہر کھڑے وہ گھر کے ملازمین سے ساری صورتحال معلوم کر چکا تھا اور انہیں اچھی طرح جھاڑ پلا چکا تھا۔ اندھے تھے کیا تم سب کے سب؟ کسی نے اس کے کمرے میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ تم سب کے سب فائر ہو۔ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، اور میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو… اس کا بس نہیں چل رہا تھا، زمین آسمان ایک کرتے۔ ملازمین کی سٹی گم ہو گئی۔ اب تو انہیں کاشان کے لیے پہلے سے بڑھ کے دعا کرنی تھی۔ 1 گھنٹے وہ سولی پہ لٹکا رہا۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کاشان مجھے زندہ چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے بھی دھمکی دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ریلیکس مسٹر اورنگزیب۔ انہوں نے اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ بلڈ کافی ضائع ہوا ہے، بٹ شکر ہے کہ زیادہ دیر نہیں کیا آپ نے انہیں لانے میں۔ وہ ابھی خطرے سے باہر ہیں، انڈر آبزرویشن ہے۔ آپ شام تک ان سے مل سکیں گے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا آگے بڑھ گیا اور اورنگزیب وہیں کرسی پر ڈھیس آ گیا۔ ایک گہری سانس خارج کی۔ اگر اس کی جان کسی میں قید تھی تو وہ کاشان عالمگیر تھا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو اورنگزیب کیسے زندہ رہتا؟
مگر اس بار اس نے خودکشی کی کوشش کس کے لیے کی؟ یہ ایک اہم سوال تھا جس کا جاننا انتہائی ضروری تھا۔ شانو، مجھے کاشان کا موبائل دو، وہ گھر کی میڈ سے بولا جو کانپ رہی تھی۔ جی صاحب، وہ افراتفری میں ان کا فون گھر میں رہ گیا، میں ابھی منگوا دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی۔ اب توپوں کا رخ کسی دوسری سمت جانے والا تھا۔ ملازمین کی جان کی خلاصی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کاشان کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، پاس ورڈ وہ جانتا تھا۔ جیسے ہی فون کھلا سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا۔ تو اسے خودکشی تک پہنچانے والی کوئی لڑکی ہی تھی۔ اس کا شک صحیح تھا۔ ان باکس چیک کیا تو لاتعداد میسیجز تھے جو کاشان کی طرف سے اسے بھیجے گئے تھے، مگر پچھلے ایک ہفتے سے نین نامی لڑکی نے اسے ایک رپلائی تک نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ دن وقت گزاری کر کے یقیناً کاشان کی کافی ساری دولت سمیٹ کے چلتی بنی تھی، وہ دولت جو اورنگزیب کے خون پسینے کی کمائی تھی، جسے کاشان دونوں ہاتھوں سے آئے دن کسی نہ کسی پہ لٹاتا رہتا تھا۔ اپنی طرف سے وہ سچی محبت کی تلاش میں رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہوتا تھا۔ لڑکیاں اس سے قیمتی تحائف کے نام پہ بہت سارا پیسہ ہتھیا کر اسے ٹھینگا دکھا جاتی اور کاشان جذبات میں آ کے خودکشی تک پہنچ جاتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس لڑکی کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ایسا ہر چھٹے ماہ بعد ہوتا تھا۔ مگر اس قدر انتہائی کوشش اس نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کی تھی، ورنہ وہ 2-3 نیند کی گولیاں پھانک لیتا تھا، کچھ دن اس کا غم مناتا اور پھر موو آن کر جاتا۔ مگر اس بار صورتحال تشویشناک تھی۔ اورنگزیب نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ساری انفارمیشنز نکلوا لیں کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے اور کتنا مال لے کر اڑی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مس نین، تم موت مانگو گی مگر تمہیں موت نہیں ملے گی، کیونکہ اس بار تمہارا واسطہ اورنگزیب سے پڑا ہے۔ وہ اس خوبصورت چہرے اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کی تصویر اپنے موبائل میں اتار چکا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ ہاسپٹل پہ رات اتر چکی تھی، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ کاشان کو ہوش آ گیا ہے، اس لیے وہ فوراً وہاں پہنچا۔ کمرے میں جانے کے بعد ایک تلخ نظر کاشان پہ ڈالی۔ بڑے بھائی کو دیکھتے ہی اس نے اپنی شکل مزید میسنی سی بنا لی اور کراہنے لگا۔ اورنگزیب صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ کاشان کا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے کے بعد سوچتا تھا کہ اورنگزیب کو کیسے فیس کرے گا۔ موت کے فرشتے سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے تمہاری، مگر یاد رکھنا اگلی بار وہ سلام دعا کی بھی مہلت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کسی کا دوست نہیں بن سکتا۔ اورنگزیب قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، سائڈ ٹیبل پہ پڑا بڑا سا سیب اٹھایا اور اس کی بائٹ لی۔ ارے بھائی، یہ تو بس ایک ایڈونچر تھا میرے لیے، آپ تو پریشان ہی ہو گئے۔ کاشان نے شرمندگی چھپاتے ہوئے اسے تسلی دی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم اپنے ایڈونچرز جاری رکھو میرے بھائی، کیونکہ اگلی بار تمہیں کوئی ہاسپٹل نہیں لے کے آئے گا، وہیں سڑک پہ پھینک دیں گے تمہیں، کیونکہ میرے پاس تمہارے پاگل پن پہ ضائع کرنے کے لیے اب 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سارے کریڈٹ کارڈز میں پہلے ہی بلاک کر چکا ہوں۔ وہ آخری لڑکی تھی یہ جس پہ تم نے میری خون پسینے کی کمائی کے پیسے لٹائے ہیں، مگر وہ تو میں اس سے واپس لے لوں گا، کیونکہ میں اپنی چیز کسی کو یوں مفت میں نہیں دیا کرتا۔ وہ مزے سے سیب کھاتے ہوئے اس پر دھماکے کر رہا تھا، اور کاشان ڈھٹائی سے دانت نکالنے لگا۔ آپ نے پھر میرا فون چیک کیا؟ انٹرسٹنگ۔ آخر آپ کب میری زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ جب تک موت کا فرشتہ تمہاری جان لے کے نہیں چلا جاتا، اورنگزیب سکون سے بولا۔ ویسے آپ بھی اس وقت موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہے۔ ایک تو میں اتنے کرائسس میں ہوں، اوپر سے میرا حقہ پانی بھی بند کر دیا۔ بابا کی جائیداد ہم دونوں کی تھی، اس پہ صرف آپ کا حق نہیں ہے۔ میں آپ کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا، وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا تو اورنگزیب کا کہا ہوا میں بلند ہوا۔ ضرور جاؤ، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ بابا تمہاری گارجین شپ مجھے دے کے گئے تھے، دنیا کی کوئی عدالت
تم جیسے نااہل کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی۔ اب انسانوں کی طرح چند دن اس لڑکی کا غم مناؤ اور پھر سیدھا آفس چلے آنا۔ دولت میں حصہ چاہیے تو روزانہ آفس ٹائم سے آنا پڑے گا۔ میں بس چند دنوں کی ہی رعایت دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تنبیہ کرتا اٹھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، اسے بہت سارے اہم کام نمٹانے تھے۔ وہ اپنا موبائل بیگ میں ڈالتی عجلت میں نکلی تھی۔ آج بھی اسے دیر ہو جانی تھی اگر رکشہ وقت پہ نہ ملتا تو۔ بار بار اسے وارننگ ملی تھی کہ اگر اب آپ وقت پر آفس نہ آئیں تو جاب سے نکال دیا جائے گا، اور نین اس جاب کو چھوڑنے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں اور چھوٹی بہن کی کفالت کرنے کے لیے یہ جاب کرنی ہی تھی۔ بار بار گھڑی پہ وقت دیکھتی، وہ سڑک پہ دیکھنے لگتی، بس پہ جاتی تو لیٹ ہو جاتی۔ اسے رکشے کا ہی انتظار کرنا تھا۔ اچانک ایک بلیک BMW اس کے پاس آ کے رکی۔ نین نے کوئی توجہ نہ دی، مگر جب اس گاڑی میں سے 2 لوگ برآمد ہوئے تو وہ ذرا سا ٹھٹکی جو اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ہیلو مس نین، آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ کیا آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ ہمارے باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں زیادہ انتظار پسند نہیں ہے۔ نین ان کی بات پہ انہیں گھورنے لگی۔ واٹ ربش، میں نہیں جانتی تم لوگوں کو، نکلو یہاں سے ورنہ میں کسی کو بلا لوں گی۔ وہ غصے سے بولی تو ایک آدمی نے اس کی گردن کے پاس کوئی سوئی چبوئی۔ نین کی آنکھیں تاریکی میں ڈوبنے لگیں۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی، مگر مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اسے اپنے موبائل پر گرین سگنل ملا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اب دیکھتا ہوں وہ لڑکی مجھے کیسے نظر انداز کرے گی۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے میسج پہ اس لڑکی کو فارم ہاؤس لے جانے کی ہدایت دی اور خود آفس کے کام نمٹانے لگا۔ رات کے وقت اسے فارم ہاؤس لے جا کر اس لڑکی سے اپنا حساب کتاب نکالنا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، منہ پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان کمینوں کو اس پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، تو پھر یہ لوگ کون تھے جو اسے اٹھا کے لے آئے تھے اور بار بار باس کے آنے کی دھمکی دے رہے تھے، جو آ کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے والا تھا، مگر اس کا دماغ تو بالکل معوف ہو رہا تھا۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، اب تک اس کی ماں اور بہن پریشانی میں گھل چکی ہوں گی۔ آج وہ آفس نہیں گئی تھی اور کوئی اطلاع بھی نہیں دی تھی، اب تو اسے جاب سے بھی نکال دیا گیا ہوگا۔ بے بسی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ نیم اندھیرے کمرے میں ایک دم سے روشنی آئی تو نین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر آہستہ سے کھولیں تو وہ بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا قدم قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور چہرے پہ غرور سجائے، آنکھوں میں انگارے بھرے، وہ اس کے سامنے جھکا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ نین، یہ دنیا بہت الگ لگے گی تمہیں، اچھی بھی لگے گی یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں کاشان عالمگیر نہیں ہوں جو تمہاری خوبصورتی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کے اپنا سب کچھ تم پہ لٹا دے گا۔ میں اورنگزیب ہوں، جسے نہ تو آج تک کسی کی خوبصورتی متاثر کر پائی ہے اور نہ ہی محبت بھری باتیں۔ نین اسے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیا بکے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو سویٹ ہارٹ، کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر سے ٹیپ کھینچ کے اتارتا تلخی سے مسکرایا۔ ٹیپ یوں اتارنے سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا جس میں سے خون رسنے لگا، مگر اس سفاک انسان کو رحم نہیں آیا۔ نین نے ایک سسکی لی۔ مجھے آزاد کرو کمینے انسان، کون ہو تم اور کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ ایک دم سے لاوا نین کے اندر سے باہر نکلا تو اورنگزیب کہا لگا کے ہنسا۔ تم مجھے ابھی جانتی کہاں ہو، اس لیے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، مگر اب جان جاؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹاتا بولا تو نین نے اپنے چہرے کو زور سے جھٹکا۔ ایک بار مجھے کھولو تو تم بھی جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔
وہ اسے چیلنج کرتی بولی تو اورنگزیب نے اسے کھول دیا۔ لو بتاؤ کیا چیز ہو تم، کتنا دم ہے تم میں؟ ہاں؟ نین ایک دم بلی کی طرح اس پہ جھپٹی اور اس کے چہرے پہ ناخن گاڑ دیے۔ اورنگزیب اس اچانک افتاد پہ بوکھلا گیا اور پھر اس نے اپنے زور سے نین کی دونوں کلائیوں کو دبوچا اور پیچھے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اپنی اس گستاخی کی سزا میں بعد میں دوں گا، پہلے تم سے پچھلے حساب تو کلیئر کر لوں۔ تم ہوتی کون ہو میرے بھائی کو تکلیف دینے والی؟ ہاں، جانتی نہیں ہو کیا کہ کوئی کاشان کا بال بھی بیکا کرے تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں؟ تم نے اسے موت کے منہ میں دھکیلا، اوپر سے اس کا 2 کروڑ کھا گئی۔ ایک ایک پائی تم سے برآمد نہ کروں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اسے کچا چبانے کے در پہ تھا۔ کیا بکواس ہے، کچھ بھی بولے جا رہے ہو تم؟ میں کسی کاشان نامی لڑکے کو جانتی تک نہیں ہوں۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میری ماں پریشان ہو گئی ہوں گی، وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ او تو تم غریب لڑکی ہو، ویسے اس 2 کروڑ کا کیا کرنے والی تھی تم؟ ہاں، ماں کی ہارٹ سرجری کروانی تھی کیا؟ وہ تنفر سے بولا تو نین کے جسم میں آگ لگ گئی۔ مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، بھکارن نہیں ہوں میں، چھوڑو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے شکنجے میں کبوتر کی طرح پھڑ پڑائی۔ اچھا، بھکارن نہیں ہو تم، مگر چند دن میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچا کر محبت کے نام پر تحائف ضرور سمیٹے ہیں تم نے، جن کی مالیت 2 کروڑ بنتی ہے۔ مجھے میرے 2 کروڑ واپس کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، سمپل۔ اس پہ گرفت مضبوط کرتا وہ بولا۔ نین شل رہ گئی۔ ارے کچھ بھی بولے جا رہے ہو تم، میں نے کسی سے کبھی 200 روپے ادھار نہیں لیے، تم 2 کروڑ کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اورنگزیب 2 قدم پیچھے ہٹا، اپنا موبائل جیب سے نکالا اور ایک تصویر اس کے سامنے کر دی۔ نین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی تصویر اس کے موبائل میں دیکھ رہی تھی۔ میری تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ کیا تم مجھے سٹاک کر رہے تھے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ الٹا اسی پہ برس پڑی۔ سٹاک میں تمہیں نہیں، تم کر رہی تھی میرے بھائی کو۔ پہلے اسے انسٹا پہ میسیجز کیے، پھر اسے واٹس ایپ نمبر لیا اور پورے 2 ماہ تک تم اس سے پیار بھری باتیں کرتی رہیں، اسے لوٹتی رہیں۔ اپنی ماں کی بیماری کے نام پہ 1 کروڑ اکاؤنٹ میں لیا اور باقی کے مہنگے تحائف لیے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں ایسے ہی کسی لڑکی کو اٹھا کے لے آیا ہوں اور اس پہ الزام لگا رہا ہوں؟ وہ اب ایک دوسرا موبائل جیب سے نکالتے واٹس ایپ کھول رہا تھا۔ ساری چیٹ کھلی پڑی تھی۔ نین کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ یہ میسیجز میں نے کیے ہیں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اپنے اس بھائی کو میرے سامنے لاؤ جسے میں جانتی تک نہیں ہوں۔ صرف میسیجز سے تم کیسے پتہ لگا سکتے ہو کہ یہ میں ہی ہوں؟ نین اٹل لہجے میں بولی تو اورنگزیب مسکرایا۔ ویری اسمارٹ، مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ وہ اب کچھ اور کھول رہا تھا، پھر اسے ایک ٹرانزیکشن سلپ دکھائی۔ نین حیات تمہارا ہی نام ہے نا، اور نیچے تمہارا بینک اکاؤنٹ۔ غور سے دیکھو، 20 فروری کی رات 6 بجے 1 کروڑ روپے تمہارے بینک میں ٹرانسفر ہوئے تھے کہ نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا اور نین کو اپنا دماغ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوار سے لگی ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کوئی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اب بات سوچ سے بہت آگے چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی اور اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ تھا۔ اورنگزیب کو اس کی خاموشی اعتراف جرم لگنے لگی۔ وہ بظاہر معصوم دکھنے والی لڑکی کس قدر شاطر تھی، اس کے بھائی کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی۔ اس کا غصہ ایک دم 7ویں آسمان کو پہنچا۔ وہ آگے بڑھا، اسے گردن سے دبوچا۔ اب بتاؤ تم سے قیمت کیسے وصول کروں، کیونکہ تمہارا اکاؤنٹ تو خالی ہو چکا ہے اب تک۔ تم وہ رقم اڑا چکی ہوگی، مگر یو نو وٹ، اورنگزیب کسی کو بھی کچھ بھی مفت میں نہیں دیتا۔ یہ پیسہ میرے باپ کا تھا اور اب میرا ہے۔ ہم محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، کسی کو فری میں کچھ بھی نہیں دینے والے۔
اور تم سے تو ڈبل حساب نکلتا ہے۔ تم نے میرے جان سے پیارے بھائی کو محبت کا جھانسا دیا اور پھر اسے دھوکہ دیا۔ وہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر خودکشی کی کوشش کر چکا ہے۔ اگر اسے ہاسپٹل وقت پر نہ لے جایا جاتا تو ابھی تک وہ مر چکا ہوتا۔ اور اس کی وجہ کون ہے؟ صرف تم۔ کوئی ایک وجہ بتاؤ کہ کیسے میں تمہیں چھوڑ دوں اپنا حساب چکائے بغیر، کیونکہ حساب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ جس طرح تم نے اس کی زندگی تباہ کی، میں تمہاری کروں گا، روز تمہارے جسم سے کھیل کے، اور جب تک میری قیمت وصول نہیں ہوگی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنی گرم سانسیں اس کے وجود پر بکھیر کر نین کو جھلسا رہا تھا۔ اس کا سانس بھی اٹک چکا تھا، بولتی بند ہو گئی تھی، بس ایک آنسو تھے جو بے آواز بہہ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، نین بن کے کسی امیر لڑکے کو پھنسایا، اس سے اتنی رقم وصول کی اور وہ بھی نین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی، اور پھر وہ ساری رقم نکلوا لی۔ نین سے جھوٹ بولا کہ اس کی لاٹری نکلی ہے 1 کروڑ کی، اور معصوم نین نے اس کا اعتبار بھی کر لیا۔ یہ اعتبار اسے بہت مہنگا پڑا۔ اس کی زندگی اور اس کی عزت داؤ پہ لگ چکی تھی۔ ابھی تو مجھے ایک آفس ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، میں ذرا فارغ ہو کے آتا ہوں، پھر تم دیکھو گی کہ تمہارا پالا کس بلا سے پڑا ہے۔ ایک رات ہی گھر سے غائب رہو گی تو تمہاری فیملی کے بھی کس بل نکل جائیں گے کہ کسی کا پیسہ کھانے کا کیا انجام ہوتا ہے، کیونکہ آج کی رات تو کم از کم تم گھر نہیں جانے والی۔ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، اور نین کو لگا جیسے قیامت کا دن تو بس آج ہی واقع ہو چکا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک رات بھی گھر سے غائب رہے گی تو محلے والے اور خاندان والے کیسے اس کا تماشا بنا دیں گے۔ پہلے ہی وہ اکیلی لڑکی کے آفس میں جاب کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سر کاشان صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ گھر پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا موبائل بھی واپس مانگ رہے ہیں، اس کے پرسنل مینیجر رشید نے اسے اطلاع دی۔ وہ اس وقت میٹنگ سے فری ہوا تھا، اپنا کوٹ پہنتا بے نیاز سا باہر جانے کو تیار تھا۔ کاشان کا دماغ درست کروں گا میں، پہلے ذرا اس لڑکی سے نمٹ لوں جس نے ہمیں اس نوبت تک پہنچایا۔ اسے کہہ دو کہ آج رات میں گھر نہیں آؤں گا، آرام سے سوئے کھائے پیے، اس سے کل بات کروں گا۔ وہ رشید کو ہدایت دیتا باہر جانے لگا۔ آپ اس لڑکی کو کیا سزا دیں گے سر؟ اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے، اب اگر اس نے پیسے واپس نہ کیے تو آپ اس کے ساتھ۔ رشید نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ اورنگزیب نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے مشورہ مانگوں تو تم ضرور دینا میرے دوست، فی الحال میں کسی کا مشورہ سننا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، اب تم جاؤ، شاباش۔ وہ اسے کندھے پہ تھپکی دیتا آگے بڑھ گیا۔ رشید مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اس کا باس چاہے جتنا بھی کھڑوس تھا، آج تک اس نے کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی، نہ آج تک اس کا کوئی اسکینڈل بنا تھا۔ حالانکہ جتنا وہ ہینڈسم اور باوقار تھا، لڑکیوں کی ایک لائن اس کے پیچھے لگی تھی، مگر وہ عورت سے بیزار تھا۔ اسے اپنے آپ سے اور اپنے کام سے محبت تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا جو رشید نے کسی لڑکی کے لیے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ بظاہر یہاں آزاد تھی، اس بڑے سے فارم ہاؤس میں، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کا پرس اور موبائل ضبط کر لیا گیا تھا تاکہ وہ کسی سے بھی بات نہ کر سکے۔ اسے رہ رہ کے ماں کی فکر ہو رہی تھی، اور پھر وہ دیوار کے کونے کے ساتھ لگی بے بسی سے رونے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا جو اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل مس نین، آج تک تم نے جتنے بھی فراڈ اور جرائم کیے ہیں ان کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا چاہو گی تم؟ وہ جیسے مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھ رہا تھا۔ نین نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔
اس کی نیلی آنکھیں اورنگزیب کی گہری بھوری آنکھوں میں چبھ سی گئی۔ اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی، وہ بھی معصومیت کے ساتھ اس نے پہلی بار دیکھی تھی، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آج تک کسی عورت سے دشمنی مول نہیں لی تھی، وہ عورتوں کے فریب سے دور ہی رہتا تھا، مگر اس لڑکی کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، نین جلدی سے بولی، میں تمہیں تمہاری ساری رقم لوٹا دوں گی، وعدہ کرتی ہوں، بس مجھے آج کی رات گھر جانے دو، کل صبح ہر چیز تمہارے آفس کی میز پہ ہوگی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی تو اورنگزیب ٹھہر گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ اتنی جلدی وہ خوفزدہ ہو جائے گی، شاید اس کا اس فیلڈ میں نیا تجربہ تھا۔ میں تم پہ اعتبار کیوں کروں جبکہ میں جانتا ہوں تم ایک فراڈ ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم وہاں جا کے واویلا مچا دو گی کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے، سب لوگ تمہارے جھوٹے آنسوؤں کا یقین کر لیں گے، اور پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ فرار ہو جاؤ گی کسی اور معصوم کی زندگی برباد کرنے کے لیے، اور میں کسی کو دوسرا چانس کبھی بھی نہیں دیتا۔ تم مجھے یہیں بتا دو کہ وہ رقم تم نے کہاں رکھوائی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے، میرے آدمی وہاں جا کے پتہ لگا لیں گے، اور اگر تم نے سچ کہا تو تمہیں آزادی مل جائے گی۔ وہ کندھے اچکا کے بولا اور نین پھر سے لاجواب ہو گئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی دوست وہ رقم لے کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مری گھومنے چلی گئی ہے۔ اورنگزیب اس کا اعتبار کبھی نہ کرتا۔ وہ ایک بار پھر سے دیوار سے لگی سسکنے لگی، مجھے تم پہ ترس نہیں آئے گا، نہ یہ مگر مچھ کے آنسو مجھے دکھاؤ، کیونکہ میرے اندر وہ دل ہی نہیں ہے جو عورت کے لیے دھڑکتا ہے، کیونکہ عورت صرف فریب کار ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ صوفے پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گیا۔ آج کی رات اسے اس لڑکی کو بس ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا تھا۔ جب وہ کل اپنے گھر جائے گی تو سب سے منہ چھپائے گی، کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ ایسی لڑکیوں کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ نین اس کے سامنے روتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ اسے جانے دے، مگر وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہا۔ اس کا دل گویا پتھر کا تھا جو اس کے آنسوؤں سے بھی نہیں پگھل رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلتی گئی، صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ ابھی وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا، صبح کا 8 کا وقت تھا، اور وہ ابھی تک دیوار سے لگی اسی پوزیشن میں سسک رہی تھی۔ نہ جانے لڑکیوں میں اتنا سٹیمنا کہاں سے آ جاتا ہے جھوٹے آنسو بہانے کا۔ وہ کوفت سے اٹھا، اب تم آزاد ہو، میں تمہیں 2 کروڑ معاف کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بدلے میں نے تمہاری عزت خرید لی ہے جو اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ لوگ ہمیشہ تمہیں بد کردار سمجھیں گے، اور وہ 2 کروڑ ساری عمر تمہیں ہانٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ نیچے آؤ، ناشتہ کر کے جانا، ہم مہمانوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجتے۔ وہ شان بے نیازی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نین نے اپنا حلیہ درست کیا، آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھیں سرخ بھبوکا بنی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ گھر جاتی تو سبھی جان جاتے، مگر اسے پھر بھی جانا تھا، اپنی ماں کے لیے اور 5 چھوٹی بہنوں کے لیے جو اس کے انتظار میں تڑپ رہی ہوں گی۔ وہ اس کا اعتبار کریں گی۔ نین خود کو یقین دلاتے پرس اٹھاتے وہاں سے باہر آ گئی۔ اورنگزیب ناشتے کی ٹیبل پہ اخبار پھیلائے بیٹھا تھا، شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نین اس کے قریب آئی تو وہ اسے دیکھ کے مسکرایا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ نین دوسری کرسی کی طرف گئی، جوس کا گلاس اٹھایا اور جگ میں سے جوس انڈیلا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اورنگزیب دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر وہ اچانک اس کی جانب پلٹی، پورا گلاس اس کے منہ پہ پھینکا اور پھر زور سے ٹیبل پہ پٹخ دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کے بیٹھا تھا، اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اگر اس کا کوئی بھی برا نتیجہ میری زندگی پہ رونما ہوا تو یاد رکھنا گھمنڈی انسان، میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گی، کیونکہ میں بے قصور تھی، اور مظلوم کے ساتھ ظلم کی سزا خود خدا دیتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ رکی نہیں اور باہر چلی گئی۔ اورنگزیب ابھی تک شل سا بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں پہلی بار سچائی رقم نظر آئی تھی، مگر نہیں، یہ اس کا وہم تھا، وہ اسی قابل تھی۔ وہ غصے سے اٹھا، واپس کمرے میں گیا، اسے دوبارہ سے نہا کے چینج کرنا تھا۔
وہ آفس میں بیٹھا تھا جب کاشان بنا دستک کے دندناتا ہوا آفس میں آیا۔ اس کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھا اورنگزیب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر فائل پہ جھک گیا۔ اس بار محبت کا بخار جلدی اتر گیا تمہارا، اچھی بات ہے، اب کام پہ توجہ دو۔ نرمی سے اسے ڈانٹتا وہ فائل پہ سائن کرنے لگا۔ آپ میری زندگی کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہی رہنے دیں تو اچھا ہوگا۔ کس سے پوچھ کر آپ نے رات بھر اس لڑکی کو فارم ہاؤس میں رکھا؟ وہ ایک دم میز پہ زور سے مکہ مارتا بولا۔ اوہ، تو اس حسینہ نے تمہیں اپ ڈیٹ کر دیا، مطلب رابطہ بحال ہو گیا تم دونوں کا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ میں اس سے رابطہ رکھوں نہ رکھوں آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی۔ ایک لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے، اگر آپ کی وجہ سے اسے کوئی بھی تکلیف ہوئی تو میں ساری عمر آپ سے ہم کلام نہیں ہوں گا، یاد رکھیے گا آپ۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار اتنا زخمی پن تھا۔ اورنگزیب ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر نارمل ہو گیا۔ شکر کرو میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤ کاشان، بڑے ہو گئے ہو تم اب، وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ تو کاشان غصے سے اٹھا۔ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اب جو بھی میں کروں گا میرے راستے میں مت آئیے گا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اورنگزیب نے زور سے فائل میز پہ پٹکی۔ رشید کو اندر بلایا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اندر آیا۔ کاشان پہ نظر رکھو، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ اسے حکم دیتا وہ بے چینی سے آفس میں ٹہلنے لگا۔ نہ جانے اب وہ کیا گل کھلانے والا تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے کھڑا تھا جو کافی خستہ حال سا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نین کے گھر کا ایڈریس نکلوایا تھا، جو اورنگزیب نے چند گھنٹوں میں ہی نکلوا لیا تھا۔ آج وہ اس لڑکی کو روبرو دیکھنے والا تھا جس سے صرف واٹس ایپ کی حد تک ہی رابطہ تھا، اور پھر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ دروازے پہ تیسری دستک دی تو دروازہ ایک 14 سالہ لڑکی نے کھولا جو نین کی طرح نظر آتی تھی۔ کاشان نے سلام کیا اور نین کا پوچھا تو وہ لڑکی اسے گھورنے لگی۔ کیا کام ہے آپ کو باجی سے؟ کون ہیں آپ؟ کاشان پریشان سا ہو گیا۔ میں ان کے آفس میں کام کرتا ہوں، آج وہ آفس نہیں آئی، خیریت ہے نا؟ اس نے ہوا میں تیر چلایا تو وہ لڑکی رونے لگی۔ خیریت کہاں ہے بھائی، آپ ہی کو جاب سے نکال دیا ہے انہوں نے۔ محلے والے ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں کہ وہ ایک رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میری اماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ انہیں ہاسپٹل لے کے گئی ہیں۔ وہ بچی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور کاشان بالکل سکتے میں رہ گیا۔ جلدی سے ہاسپٹل کا پتہ پوچھا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رشید جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ ایمرجنسی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہیں کوریڈور میں دیوار کے ساتھ لگی وہ لڑکی اسے مل گئی۔ کچھ لمحے تو وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہا جو زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ پھر اس کے قریب آیا۔ نین، مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ نرمی سے پوچھا تو ایک دم چہرہ اٹھائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی بھائی، وہ معصومیت سے بولی تو کاشان کو دھکا سا لگا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میں کاشان ہوں نین، تمہارا کاشان۔ وہ ہمت جمع کر کے بولا تو نین کے اندر باہر آگ جلنے لگی۔ تو تم ہو وہ کاشان نامی بلا جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں۔ گھٹیا، 2 ٹکے کے انسان، کیا کہا تم نے اپنے بھائی کو میرے بارے میں؟ اس نے مجھے قید میں رکھا، اذیت دی، میری عزت چلی گئی، اور میری ماں بستر مرگ پہ ہے۔ اگر میری ماں کو کچھ بھی ہوا تو تم دونوں بھائیوں کی جان لے لوں گی۔ وہ زور سے چلائی تو کاشان بدک کے پیچھے ہٹا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نین، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، تم نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا، محبت کا یقین دلایا، اور پھر غائب ہو گئی۔ جانتی بھی ہو میری حالت کیا ہوئی۔ بکواس بند کرو کمینے انسان، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں، اور تم سے رابطہ میں نہیں، میری اس سو کالڈ دوست نے کیا تھا جو تمہاری دی گئی دولت سے اب مری گھومنے گئی ہوئی ہے۔ میں تم سے ایک ایک بدلہ لوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ کاشان اس کی بات پہ سکتے میں رہ گیا۔ مگر اس نے تصویر تو تمہاری دکھائی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا نین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔
اس نے میری آئیڈینٹی یوز کر کے تمہیں لوٹا ہے. جاؤ اسی سے حساب مانگو اپنے پیسوں کا. کیا کبھی میں تم سے ملی ہوں یا ویڈیو کال کی تمہیں؟ صرف میسیجز پہ ہی بات کی تھی نا. تو جان لو کہ وہ میں نہیں تھی. دفع ہو جاؤ اور اپنے بھائی سے بھی کہہ دو کہ ہم غریبوں کی جان چھوڑ دیں. کاشان ابھی بھی جیسے بے یقین تھا، پھر جیسے ہوش میں آیا. مجھے اس فرینڈ کا عطا پتہ سب بتا دیں، یہ آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا. اور آئی ایم سوری مس نین، میری وجہ سے میرے بھائی نے آپ کو بہت ہرٹ کیا. وہ حساب ضرور دے گا، اور اپنی حالت کی بربادی کا حساب میں آپ کی دوست سے لوں گا. آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا، آئی پرومس. آپ کی مدر کی سرجری کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں پے کروں گا. پلیز مس نین، ہماری وجہ سے آپ اس حالت کو پہنچی ہیں. وہ انتہائی شرمندہ نظر آ رہا تھا. خبردار جو پیسوں کی بات کی. میں کوئی بھکارن نہیں ہوں جو تم لوگوں سے اپنی ماں کے لیے بھیک مانگوں گی. رکھو اپنی دولت اپنے پاس اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. جسٹ گیٹ لاسٹ. وہ اتنا زور سے چلائی کہ کوریڈور میں کھڑے اورنگ زیب کے حواس شل ہو گئے. وہ رشید کے کہنے پہ یہاں پہنچا تھا اور سب سن چکا تھا. وہ لڑکی واقعی بے قصور تھی. اس کی آنکھیں اس روز جھوٹ نہیں کہہ رہی تھیں. اورنگ زیب کو اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا محال لگا تھا. آخر وہ کیا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ جلدی سے ریسپشن کی طرف بڑھا. نین کے ساتھ آنے والے پیشنٹ کی صورتحال پوچھی. انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ بائی پاس کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا. نین کے پاس بائی پاس کروانے کی رقم نہیں تھی، اسی لیے ابھی تک ان کا بائی پاس نہیں ہو پایا تھا. اورنگ زیب نے ساری رقم جمع کروا دی اور جلد آپریشن کرنے کی ہدایت دی. نین نے جب دیکھا کہ اس کی ماں کو اسٹریچر پر آپریشن روم کی طرف لے جا رہے ہیں تو وہ حواس باختہ ہوئی. ریسپشنسٹ سے پوچھا تو اس نے شائستگی سے کہا کہ 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے گئے ہیں. نین غصے سے واپس مڑی تو سامنے اورنگ زیب کھڑا تھا، شرمسار سا، سر جھکائے ہوئے. تم امیر بگڑے نواب کیا سمجھتے ہو؟ اپنی دولت سے ہم غریبوں کو خرید لو گے؟ ہاں، مجھے تمہارے یہ بھیک میں ملے ہوئے پیسے نہیں چاہیے. واپس لو ان کو اور دفع ہو جاؤ. تیش میں اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اوکے، میں لے لیتا ہوں، مگر ایک بار سوچو، کیا تمہیں اپنی انا اور خودداری ماں کی زندگی سے زیادہ عزیز ہے؟ کیونکہ ایک بار ماں چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی. رہی بات ان پیسوں کی، تو میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا. مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ تمہاری دوست کا رچایا گیا کھیل تھا. غصہ ہم پہ نہیں بلکہ اپنی دوست پہ کرو جو اس وقت سیر سپاٹوں پہ نکلی ہے، کیونکہ سارے ثبوت تمہارے خلاف ہی جا رہے تھے. کوئی بھی غلط فہمی میں پڑ سکتا تھا. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں کو ہماری وجہ سے کچھ بھی ہو. اس لیے یہ پیسے میں تمہیں خیرات میں نہیں دے رہا، یہ تمہارا حق ہے. آگے تمہاری مرضی ہے. وہ کندھے اچکا کے بولا. نینا کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں. اتنی بے بسی اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی. وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی. یہ حساب تو آپ کلیئر کر دیں گے، مگر میری عزت سب کی نظروں میں 2 کوڑی کا کرنے کا حساب کیسے دیں گے؟ ایک لڑکی کی عزت کو دنیا کا کوئی پیسہ واپس نہیں لا سکتا. میری بد دعا ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی سکون نصیب نہ ہو. در در بھٹکتے رہیں آپ. یہ ایک یتیم اور مظلوم کی آہ ہے. وہ اس کے ساتھ ہی نکل کر چلی گئی اور اورنگ زیب کی دنیا وہیں ٹھہر گئی. زندگی میں پہلی بار اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، اور وہ اس قدر بھاری تھی کہ شاید اب وہ کبھی خود سے نظر نہ ملا پائے. وہ تب تک ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا رہا جب تک سرجری نہیں ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کامیاب ہے تو اس نے اٹھ کے سکھ کا سانس لیا. اگر نین کی ماں کو کچھ ہو جاتا تو وہ مزید شرمندگی کے گڑھے میں گر جاتا. رات 12 بجے کا وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا. کاشان کے کمرے کی لائٹس جل رہی تھیں. وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے کمرے میں چلا آیا. نڈھال سا صوفے پہ بیٹھ گیا. وہ جو لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا تھا اسے دیکھ کے حیران ہوا. آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ میں انتظار کر رہا تھا. تمہارا کیا گیا بکھیڑا سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید اس بار ناکام رہا ہوں میں. وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا. کیا تم نین سے کبھی نہیں ملے تھے؟
بس میسیجز پہ ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے۔ آج کل ایسا کون کرتا ہے یار، تم تو بالکل بچے ہو۔ کاشان نے شرم سے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا تھا آپ سے میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کیا کرے۔ ہر انسان اپنے حصے کی غلطیاں کرتا ہے، مجھے بھی کرنے دے، کیوں ہر بات کی تہہ تک چلے جاتے ہیں؟ اورنگزیب بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تم بستر مرگ پہ پڑے تھے، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، مگر پہلی بار میں چوک گیا ہوں، غلط لڑکی کو سزا دے دی۔ وہ نڈھال سا صوفے کی پشت پہ سر ٹکا گیا۔ کاشان اسے یوں افسردہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ ریلیکس بھائی، آپ نین کو مالی طور پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی جاب بھی چلی گئی ہے، وہ اپنی فیملی کی واحد کفیل ہے، شاید اس طرح ہمارے ضمیر کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کاشان نے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ وہ نہیں لے گی پیسے ہم سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ اور کرنا ہوگا۔ ویسے لوگ اس کے کریکٹر پہ شک کر رہے ہیں، میں ان کے محلے میں گیا تھا کل، اس کی چھوٹی بہن بتا رہی تھی۔ کاشان نے ایک اور دھماکہ اس کے سر پہ کیا۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھا، بے چینی بڑھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے، تم بھی سو جاؤ، میں اس مسئلے کو خود ہینڈل کر لوں گا، تم اب بیچ میں ٹانگ مت اڑانا۔ جاتے ہوئے اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ اگلی صبح ہاسپٹل پر ایک نئی امید کی طرح روشن ہوئی تھی۔ نین کی ماں کو ہوش آ گیا تھا۔ نین ان کے سرہانے لگی، ان کا ہاتھ چوم رہی تھی۔ ماں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کہاں جاتے؟ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، ہمارے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سائقہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سرجری کا سارا خرچہ کہاں سے کیا تم نے؟ انہوں نے وہ سوال پوچھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ نین ایک دم سیدھی ہوئی۔ ماں، جس کی وجہ سے آپ اس حال کو پہنچی ہیں، انہوں نے ہی بل پے کیے ہیں، کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے ہم پہ۔ بس آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ کے آتی ہوں آپ کو کون سی غذا دینی چاہیے۔ وہ اٹھی اور باہر چلی آئی۔ نین کے جانے کے بعد کمرے میں کوئی پھول لے کے داخل ہوا۔ سائقہ بیگم اسے دیکھ کے چونک سی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا اور انہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنے ملنسار انداز میں بولا کہ سائقہ مسکرا اٹھی۔ میں کافی بہتر ہوں بیٹا، تم کون ہو؟ اورنگزیب نے پھول وہاں پڑی واز میں سجانے شروع کیے اور فروٹس کی باسکٹ ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مجھے بھی آپ بیٹا ہی سمجھیں اپنا۔ سائقہ بیگم ایک دم حیران ہوئی تو وہ مسکرایا۔ میں وہ انسان ہوں جس کی وجہ سے آپ اس تکلیف کو پہنچی ہیں، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے اتنی شرمندگی سے بولا کہ سائقہ بیگم لاجواب ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا بڑا پن ہے کہ تم نے ہمیں سنبھال لیا، ورنہ لوگ تو آج کل بہت ہی زیادہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ مظلوم کس حال میں ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ جس ماں کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ذرا سی آنچ بھی آ جائے تو پوری زندگی کی کمائی خاک میں مل جاتی ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولیں تو اورنگزیب مزید شرمندہ ہو گیا۔ آپ کی بیٹی کی عزت بالکل محفوظ ہے، وہ میری بے وقوفی تھی کہ میں نے اسے 1 رات کے لیے قید میں رکھا۔ میں اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ سائقہ بیگم اس کی بات سن کے حیرت میں گم ہو گئی۔ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، مگر اپنے سے برا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی جس کی سزا آپ کی بیٹی کو ملی، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جو انگلیاں اس کی طرف اٹھی ہیں اب دوبارہ کبھی نہیں اٹھیں گی۔ آپ اچھی طرح سے سوچ لیں، کیونکہ اس سے بہتر حل میرے پاس اور کوئی نہیں۔ اچانک نین کمرے میں داخل ہوئی اور وہیں ٹھٹک گئی، پھر غصے سے آگے بڑھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ اورنگزیب ایک دم سے اٹھا۔ فی الحال تو میں جا رہا ہوں، مگر دوبارہ آؤں گا آنٹی سے ملنے۔ سائقہ بیگم کی طرف دیکھ کر زومانی انداز میں بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ ماں، آپ نے اسے کیوں بٹھایا اپنے پاس؟ اس شخص کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ گئی ہے۔
سائقہ بیگم نے نین کا ہاتھ تھام لیا. بیٹا یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے اور جو انگلیاں تم پہ اٹھی ہیں ان کے منہ بند ہو جائیں. وہ اسے امید سے دیکھتے بولی، ہم یہ محلہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ پریشان مت ہوں، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. نہیں بیٹا، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، مگر ہمیں اسی معاشرے میں جینا ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں رخصت کر دوں، تمہاری شادی کر دوں. نین ان کی بات پہ حیرت میں گم ہو گئی. اب کون کرے گا مجھ سے شادی ماں؟ ویسے بھی مجھے شادی نہیں کرنی. وہ افسردگی سے بولی، یہ بات تو تمہیں ماننی پڑے گی. اگر تم اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو بس میرے گھر جاتے ہی تمہیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، میں نہیں چاہتی کوئی بھی تم پہ بری نظر ڈالے. مگر ماں، اتنی جلدی آپ نے رشتہ ڈھونڈ بھی لیا میرے لیے؟ وہ حیران تھی. بس ایسا ہی سمجھو کہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے آسمان سے، اور میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گی، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی. اور نین بالکل خاموش ہو گئی. اگلے ہفتے انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا. نین اپنی ماں کو گھر لے آئی. محلے کی عورتیں انہیں پوچھنے آتی اور نین کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی، مگر سائقہ بیگم نے ان سب کے منہ بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ اس جمعے کو نین کا نکاح ہے، سادگی کے ساتھ، اور ساری عورتیں منہ کھولے ان کی بات سننے لگیں. نین تو بالکل خاموش ہو گئی، اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا. ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے طے ہے. جمعے کی صبح اورنگ زیب حشاش بشاش کاشان کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. بھائی، اگر انہوں نے عین وقت آپ کو دیکھ کے نکاح سے انکار کر دیا تو بڑی بے عزتی ہوگی. اسے بار بار تشویش ہو رہی تھی. اورنگ زیب نے ناگواری سے اسے دیکھا. شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو. کیا کمی ہے مجھ میں جو وہ انکار کرے گی؟ اسے شاید ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے. وہ فخر سے بولا تو کاشان ہنسنے لگا. تقریباً 3 بجے وہ، کاشان اور چند اپنے سرکل کے لوگوں کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کر اس محلے میں جا پہنچے. محلے کی عورتیں چھتوں پر اور دروازوں پہ کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں. ایسی گاڑیاں انہوں نے محلے میں پہلی بار دیکھی تھیں. اور جب اورنگ زیب گلے میں پھولوں کی مالا ڈالے باہر نکلا تو سب ہی نین کی قسمت پر رشک کر رہے تھے. اتنا سونا منڈا، ہائے کوئی فلمی ہیرو لگتا ہے. ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگی. اورنگ زیب کے ہمراہ آنے والے ملازمین کے ہاتھوں میں مٹھائیوں کی ٹوکریاں اور قیمتی تحائف تھے. نین اپنے کمرے میں سادہ سے لباس میں سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے اندر جیسے سارے احساسات مر گئے تھے. بس مجبوری میں یہ نکاح کر رہی تھی. اور جب نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کے وقت اس کے دلہا کا نام لیا تو وہ ایک دم ساکت رہ گئی. اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا. اس نے ایک دم سے اپنی ماں کو دیکھا جو بڑی امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں. پھر انہوں نے نین کے سر پہ ہاتھ رکھا. بولو بیٹا، قبول ہے، میں تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی. اور نین نے ایک دم سے سر جھکا لیا. غصے سے اس کا برا حال تھا، مگر اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی. سائقہ بیگم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولیں، اورنگ زیب بہت اچھا انسان ہے. اسے غلط فہمی ہو گئی تھی. اور دیکھو تو صحیح اس نے کیسا مداوا کیا ہے. میرے دل سے سارے بوجھ اور خدشات نکل گئے ہیں. آج میں سرخرو ہو گئی ہوں. مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے گا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے. اگر تمہیں اپنی ماں پہ بھروسہ ہے تو اپنے دل کو صاف کر لو. اور نین ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. ماں، مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، پلیز آپ انہیں بھیج دیں. سائقہ بیگم پریشان ہو گئیں. اورنگ زیب بیٹا، نین ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، اسے کچھ وقت چاہیے. وہ اورنگ زیب کے پاس کھڑی اسے بتانے لگیں، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے شائستگی سے کہا تو سائقہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا. اورنگ زیب کمرے میں چلا گیا جہاں نین دیوار کے ساتھ لگی سر جھکائے بیٹھی تھی. وہ اس کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا. نین، ادھر دیکھو میری طرف.
وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا، مگر وہ منہ بسورے بیٹھی رہی۔ اسے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی، اس شخص سے تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مت دیکھو، مگر اتنا جان لو کہ جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اورنگزیب آج تک کسی عورت کے لیے نہیں جھکا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے لیے میرا دل موم ہوا ہے، بے چین ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ سب کرنے کے بعد میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو سکا، اور آج تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اور بھی طریقے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اسی جذبے کے تحت آج تم میری بیوی بنی ہو، نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ میری ساری تلخیوں کو بھول جاؤ گی۔ بس ایک موقع تو دو نا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کے بولا۔ نین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ وہ اورنگزیب نہیں تھا جو اس رات اس سے ملا تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اگر تم ابھی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو زبردستی نہیں ہے، کیونکہ محبت میں زبردستی نہیں کی جاتی۔ میں تمہاری ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ نرمی سے دباؤ ڈالتا بولا۔ نین نے ایک دم اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس وجیح شخص کو دیکھا جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم دل سے اس رشتے کو قبول کر لو تو مجھے کال کر دینا، میں انتظار کروں گا مائی ڈیئر وائف۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا۔ نین جیسے مجسمہ بن گئی۔ اب میں جاؤں؟ وہ اسے اجازت مانگ رہا تھا، مگر اس کا ہاتھ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھا۔ کاش وہ اسے روک لے، کہے کہ چلو ساتھ چلتے ہیں، مگر نین نے اپنے ہاتھ نرمی سے اس سے الگ کر لیے۔ اورنگزیب کے دل کو دھکا سا لگا۔ اچھا چلا جاتا ہوں، مگر جانے سے پہلے ایک گستاخی کرنا چاہتا ہوں، بہت دل چاہ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتا اسے جا بجا چوم رہا تھا۔ آئی لو یو مائی پرنسس۔ پھر اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا وہ اس کے اندر اپنا محبت بھرا لمس انڈیلنے لگا۔ نین بے بسی سے اسے سارے حق دے گئی۔ اس گستاخی کے لیے میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ یہ میرا حق تھا۔ اسے آزاد کرتا وہ بولا تو نین اسے گھورنے لگی۔ کیا اب بھی ساتھ نہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ نین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ بے شک عورت کے دل کو موم کرنے کے لیے محبت کا داؤ کھیلنا ہی کافی ہوتا ہے۔ نین کے دل سے ساری خفگی جیسے دھل گئی۔ اورنگزیب نے زور سے اسے خود میں سمویا۔ ابھی تو تم نے بس ٹریلر دیکھا ہے جان، جب میں تم پہ اپنی محبت برساؤں گا تو تم ایک پل کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکو گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سرخ کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھی، عزت اور محبت کے ساتھ۔ اورنگزیب ولاز میں پہنچ کے اسے یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ اپنی قسمت کے یوں بدل جانے پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاشان نے مسکرا کے اسے ویلکم کیا۔ وہ مسکرا دی۔ اورنگزیب اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بوچھاڑ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اورنگزیب کے ساتھ زندگی کا یہ سفر بہت دل فریب گزرنے والا تھا، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں سچی محبت کی چمک تھی۔ نین، تمہیں پتہ ہے کہ عمر کے 30 سال میں نے محبت کے بغیر ہی گزار دیے، ایک مشینی انسان بن کے جسے صرف اپنے کام سے عشق تھا۔ مگر تم سے محبت کے بعد مجھے زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہے۔ اب بتاؤ، ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ نین اسے دیکھ کے مسکرائی۔ ناراض ہوتی تو آپ کے ساتھ نہ آتی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اس محبت کو کھلے دل سے قبول کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کو اتنی محبت دے سکوں بدلے میں۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اورنگزیب کے لیے خود پہ قابو پانا اب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا۔
وہ اس نازک سی لڑکی پر آج اپنی محبت کا ہر نشان ثبت کرنا چاہتا تھا۔